حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب ہے پے در پے رحمت کا بھیجا جانا اور بغیر کسی رکاوٹ کے بارگاہ الہی میں اعمال کا پہنچنا اور دعا کا قبول ہونا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب ہے نیک اعمال کی توفیق اور حسن قبول عطا فرمانا، اور دوزخ کے دروازے بند کیے جانے کا مطلب ہے روزہ داروں کے نفوس کو ممنوعات شرعیہ کی آلودگی سے پاک کرنا اور گناہوں پر ابالنے والی چیزوں سے نجات پانا، اور دل سے لذتوں کے حصول کی خواہشات کا توڑنا، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیے جانے کا معنی ہے برے خیالات کے راستوں کا بند ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام یعنی عبادت کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے شب قدر میں قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر رمضان المبارک میں ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کی طلب کرنے والے متوجہ ہو، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ، اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور ہر رات ایسا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطان کو طوق پہنائے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ بے شک محروم ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے شعبان کے آخر میں واعظ فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے اور اس کی رات میں قیام کرنا، نماز پڑھنا یعنی نفل قرار دیا ہے، جو اس میں نیکی کا کوئی کام یعنی نفل عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینہ میں فرض ادا کیا،
اور جس نے ایک فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس میں روزہ دار کو روزہ افطار کروائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن دوزخ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس میں افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کہا شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے سیراب فرمائے گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور جو اپنے غلام پر اس مہینہ میں تخفیف کرے یعنی کام لینے میں کمی کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ عرض کیا گیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والوں کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس شخص کو روزہ کی حالت میں خود بخود قے آ جائے اس پر قضا واجب نہیں، اور جو قصداً قے کرے اس پر قضا واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو خدا تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ مطلب یہ کہ روزہ قبول نہ ہوگا، اس لیے کہ روزہ کے مشروع اور واجب کرنے کا مقصد یہی بھوک پیاس نہیں بلکہ لذتوں کی خواہشات کا توڑنا اور خود غرضی کی آگ بجھانا مقصود ہے، تاکہ نفس خواہشات کی جانب راغب ہونے کی بجائے حکم الہی پر چلنے والا ہو جائے۔ حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ نے کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایسی سواری ہو جو آرام سے منزل تک پہنچا دے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے جہاں بھی رمضان آ جائے۔ حضرت انس بن مالک کعبی رضی اللہ عنہ نے کہا رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، یعنی مسافر 4 رکعت والی فرض نماز 2 پڑھے اور مسافر دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت سے روزہ معاف کر دیا، یعنی ان لوگوں کو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں۔ یعنی دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت صرف اس صورت میں ہے کہ بچہ کو یا خود اس کو روزہ سے نقصان پہنچے، ورنہ رخصت نہیں ہے۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اس نے گویا ہمیشہ روزہ رکھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مجھے خدا تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ دور کر دے گا۔ واضح ہو کہ عرفہ کا روزہ میدان عرفات میں منع ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 4 چیزیں ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چھوڑتے تھے: عاشوراء کا روزہ، ذی الحج کے روزے 1 سے 9 تک، ہر مہینہ کے 3 روزے، 2 رکعتیں فجر کی فرض سے پہلے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کسی مہینہ میں 3 دن روزہ رکھنا ہو تو 13، 14 اور 15 تاریخ کو رکھو۔